Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کے متعلق بہت سے رسائل علماء نے لکھے ہیں جن میں تفصیلی طور پر حج کے آداب اور ہر رکن کے آداب ذکر کیے ہیں۔ یہ سفر ساری عمر میں اکثر ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو اس کے متعلق معتبر علماء کے متعدد رسائل منگوا کر ان کو بہت اہتمام سے 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے مطالعہ کر لے، تاکہ یہ بڑی رقم جو اس سفر میں خرچ ہوتی ہے آداب کی رعایت کے ساتھ خرچ ہونے کی وجہ سے بہترین مصرف میں خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کر جائے جس سے حج بھی فاسد ہو جائے۔ سفر سے پہلے اگر ان رسائل کو چند مرتبہ مطالعہ کر لے گا تو مضامین سے ایک مناسبت پیدا ہو کر موقع پر اکثر باتیں یاد آتی رہیں گی، اور پھر ان رسائل کو سفر میں بھی ساتھ رکھے تاکہ ہر موقع پر اس جگہ کے احکام اور آداب دیکھے جا سکیں۔ اہل علم بھی ان سے مستغنی نہیں، درس کے وقت ان مسائل کو پڑھ لینے سے مستحضر نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو حضرات 2-3 حج کر چکے ہیں وہ حج کے مسائل میں اہل علم سے جن کا پہلا ہی حج ہو فوقیت لے جاتے ہیں۔ اس جگہ تمام آداب کا احاطہ مقصود نہیں ہے، وہ ہر جگہ کے علیحدہ ہے، مختصراً چند اہم امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کو جانے کے وقت راستے کا خرچ ساتھ ہونا چاہیے۔ محض توکل پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، پھر وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں نہ کھلائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ لیا کرو، بہترین زاد راہ وہ ہے جو تمہارے چہروں کو لوگوں کے سامنے ہونے سے روک دے، یعنی لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ یہاں ایک اہم بات یہ قابل سمجھنے کی ہے کہ توکل بہت اونچی اور اعلیٰ اور افضل صفت ہے، لیکن وہ زبانی چیز نہیں ہے بلکہ قلبی چیز ہے۔ جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہونے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو توکل سزاوار ہے اور اس کی شان کے مناسب ہے، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہاں 2 واقعے قابل غور ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی تحریک فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایک انڈے کے بقدر سونے کی ڈلی لائے اور آقا کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔
میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اعراض فرما لیا۔ وہ دوسری طرف کو سامنے حاضر ہوئے اور یہی عرض کیا۔ اسی طرح آقا اعراض فرماتے رہے اور وہ بار بار سامنے آ کر یہی عرض کرتے رہے۔ چوتھی مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر اس زور سے پھینکا کہ اگر ان کو لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دستے سوال بڑھاتے ہیں۔ ان دو قصوں سے اس کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ توکل کس حالت میں سزاوار ہے کہ جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو کر بھی نہ بے صبری کرے، نہ دل میں اللہ جل شانہ اور بندوں کی طرف سے شکوہ پیدا ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو یقیناً مناسب ہے، اور جو ایسا نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے اور بے صبری ناشکری میں مبتلا ہو، اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر چل دے۔ الحج اشہر معلومات، یہ آیت شریفہ بھی آداب حج کے اہم ترین آداب کو شامل ہے۔ اس کا ترجمہ پہلی فصل میں گزر چکا اور کچھ توضیح پہلی فصل کی احادیث میں سب سے پہلی حدیث پاک میں گزر چکی ہیں۔ بزرگان محترم، جمعرات کی مجلس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن آج شروع میں قربانی کے تعلق سے 3-4 مسائل پوچھے گئے ہیں، تو پہلے اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ نفل قربانی کرنا۔ نفل قربانی یہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری آپ جس کی طرف سے کرنا چاہے، اپنے خاندان کے کسی آدمی کی طرف سے، کسی بزرگ کی طرف سے، صحابی کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے کرنا چاہے۔ تو نفل قربانی کا مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نفل قربانی ہم کرتے ہیں، اس میں جو لوگ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کا بھی وہ فالو نہیں کرتے، وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں، آپ جا کے ان سے پوچھیں۔ وہ میرے ذمے تھوڑی ہے وہ بات کہنا۔ اور الحمدللہ یہاں کوئی بھی ایسا بیٹھا نہیں ہے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس میں سے، کہ جو یہ کہتا ہو کہ آقا کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اپنے دلائل دیں گے کہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ترمذی شریف کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے۔ درجہ عالمیت کے اندر
جو آخری سال ہوتا ہے اس میں حدیث پاک کی جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، مفہوم ہے کہ میں نے دیکھا کہ رأیت علیًا یضحی بکبشین قرنیین املحین، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عید قربان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عید قربان میں دیکھا کہ رأیت علیًا یضحی بکبشین املحین قرنیین، کہ دو چت کبرے مینڈے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قربانی کر رہے تھے۔ اب یہ مسئلہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کو اپنی طرف سے کتنے جانور قربان کرنے ہیں؟ ارے بولو یار، یا تو ایک حصہ بڑے جانور میں یا چھوٹا پورا جانور۔ اگر کوئی ایک آدمی پورا جانور اپنی طرف سے کرنا چاہے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم بڑے جانور میں پورا ایک حصہ، یہ یاد رکھو، پورا۔ دو آدمی مل کر نہیں کر سکتے کہ بھائی ایک حصے کے 20 پاؤنڈ ہیں تو میں یہ کہوں کہ 10 پاؤنڈ میرے اور 10 پاؤنڈ کسی اور کے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ واجب قربانی کے لیے ایک آدمی کا پورا حصہ اپنی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، واجب لفظ یاد رکھنا کہ گڑبڑ نہ ہو، کہ واجب قربانی جو مجھ پر واجب ہے، آپ پر واجب ہے، اس کا پورا حصہ اگر بڑا جانور ہے تو ہمارا تنہا ہونا چاہیے، اور چھوٹا جانور ہے تو وہ بھی پورا کا پورا حصہ اس میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ایک ہی قربانی ان کو بھی کرنی چاہیے تھی جانور کی، کہ جو ان پہ واجب تھی، لیکن وہ دو کر رہے تھے۔ تو سوال پیدا ہوا ان کو، تو انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ پہ تو ایک قربانی واجب ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ تو ایک قربانی واجب ہے، آپ دو چھوٹے جانور کی قربانی وہ کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی، یہ لفظ ہے حدیث میں، ہاں خلیل کا لفظ۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہی لفظ حدیث پاک میں ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے لیے استعمال فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی تھی کہ میں 2 جانور قربان کروں، ایک میں اپنی طرف سے کروں اپنا جانور، اور دوسرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں۔ تو یہ جو 2 جانور ہے اس میں ایک میری طرف سے ہے اور ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ یہی ہماری دلیل ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی ترمذی شریف کی تقریر جو حضرت دارالعلوم دیوبند میں فرماتے تھے وہ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔ اس کا نام ہے کتاب کا تحفۃ الالمعی۔
تحفۃ العلمعی کے اندر جہاں یہ روایت آئی ہے، حضرت مولانا مرحوم نے یہ ذکر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو تو نہیں کہا کہ میری طرف سے جانور تم عید قربان پہ قربان کیجیے، یہ مجھ سے آپ سے قیامت تک آنے والے ان الذین آمنوا سے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضور نے کسی سے نہیں کہا ہے کہ میری جانب سے تم قربانی کیجیے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے تو قربانی کرتے رہنا عید قربان کے موقع پر۔ یہی دلیل ہم سب کے لیے بھی ہیں، وہ کیسے؟ تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے ڈائریکٹ تو مجھ سے اور آپ سے نہیں فرمایا، لیکن حضور کا منشا معلوم ہو گیا۔ کیا معلوم ہو گیا؟ منشا جانتے ہو نا؟ ارادہ، حضور کا ارادہ، حضور کا منشا، حضور کی چاہت، یہ ہمیں معلوم ہو گئی۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کا منشا یہی تھا کہ آپ کی طرف سے عید قربان کے موقع پر جانور قربان کیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا میں رہے نہیں، تو اب ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو وسعت، طاقت، مال و دولت، روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی طرف سے جانور قربان کرتے ہیں وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جانور کو قربان کریں۔ اب میں نے ابھی جن کا ذکر کیا حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نے اسی میں آگے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ میرا یعنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ میں ہر عید قربان کے موقع پر 2 چھوٹے جانور خریدتا ہوں۔ کون سے جانور ہیں حنیف بھائی؟ چھوٹے جانور۔ بکرے کو کیوں پکڑو، چھوڑو بیچارے کی جان، ہیں چھوٹے جو بھی ہے، میڈا آپ لے لو، ہیں یا بہرحال تو چھوٹا جانور حضرت نے فرمایا کہ میں خریدتا ہوں۔ عام طور پر ہماری طرف بکرے ہی ملتے ہیں، بات صحیح ہے حنیف بھائی کی۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں 2 کام اور کرتا ہوں کہ 2 بکرے خریدے، 2 چھوٹے جانور خریدے، لیکن 2 کام جاوید بھائی میں اور کرتا ہوں، حضرت نے فرمایا۔ نمبر 1، جب جانور قربان کرنے کی باری آتی ہے تو پہلے جو جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرنا ہے اسے پہلے قربان کرتا ہوں۔ اپنی واجب قربانی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل قربانی کو ترجیح دیتا ہوں۔ حالانکہ درجہ کس کا بڑا ہے؟ بولے نورانی بھائی کچھ نور ڈالے یار۔ واجب کا جو ہے وہ درجہ بڑا ہے اور یہ نفل ہے، لیکن سامنے شخصیت تو دیکھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور خود ان کی زیارت بھی اور جنت کی نعمتیں بھی۔ تو اس لیے یہ ادب ہے اور محبت ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ شاعر نے کیا کہا کہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو ذرا سوچ تو صحیح، تجھے محبت کا راستہ سجا دے گی۔ تو ذرا سوچ تو صحیح، تجھے محبت کا راستہ سجا دے گی۔ تو یہاں اپنی واجب قربانی کو بعد میں حضرت قربان کرتے تھے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جانور خریدا ہے نفلی قربانی کا اسے پہلے ذبح کرتے تھے۔
اور دوسرا کام حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے کہ میں نے 2 جانور خریدے تو دیکھتا تھا کہ مہنگا کون سے والا ہے مہنگا کون سے والا ہے، کون سا زیادہ رقم والا ہے. تو جو قیمتی ہوتا تھا دونوں میں، تو زیادہ رقم والے جانور کو اور قیمتی جانور کو حضرت نے اس میں فرمایا وہاں پر کہ حضور کی طرف سے میں اس کو قربان کرتا تھا. اب میں اور آپ ذرا دیکھیں ہمارا قیمتی کون سا ہوگا. ہم تو 5 پاؤنڈ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا مدرسہ والا ہے کہ سستی کرتا ہے. اور جیسی روح ویسے فرشتے. بعض مدارس والے بھی بہت ہوشیار، یا بعض تنظیم والے بھی، کہ یہ 5 10 پاؤنڈ بھی دیکھیں گے تو سب نے 110 رکھے، یہ کم بخت 95 ہی رکھتے یا 100 رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ خریدیں گے. اب جو لوگ جانور قربان کرنے جاتے ہیں، میرے ساتھ پڑھا ہے جنہوں نے یا ہم ساتھ کھیلے ہیں، وہ جاتے ہیں بنگال، تو انہوں نے مجھے بتایا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، فرمایا یہ جو سستی قیمت رکھتے ہیں 90 پاؤنڈ 95 100، کبھی تم جا کے وہ جانور دیکھو مریل ٹٹو ہوتا ہے. ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ ایک پہ بچ گئے، لیکن جا کے تو دیکھو کہ وہ جانور کیسا ہوتا ہے. بالکل لاغر، دبلا پتلا سوکھا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا جیسے ہوا کہ حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا میں نے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، کہ ایک صاحب ٹیمپو کے اندر ایک بکرا لے کر آئے صدقے کا، اور کہنے لگے کہ حضرت کسی کو بھیجیے، بکرے کو جو ہے وہ اٹھا کر لانا ہے. حضرت نے فرمایا اس نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اٹھا کے کیوں لانا ہے، چلا کے لاؤ. تو کہنے لگا کہ امتیاز بھائی صحیح طرح چل نہیں سکتا. اور پھر حضرت سے پوچھنے لگا کہ چلے گا تو صحیح نا صدقے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ یہاں نہیں چل سکتا تو وہاں کیسے چلے گا. تو ہے کہ وہ یہاں نہیں چل سکتا تو وہاں جو ہے وہ کیسے چلے گا. قرآن نے بھی فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث الی آخرہ. تو بہرحال حضرت کا دوسرا معمول یہ تھا کہ اچھا جانور. اور حضرت تھانوی نے تو لکھا ہے مفہوم اسماعیل چچا کہ قربانی تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. تو حضرت تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی مسلمان پہ قربانی واجب نہ ہو تو بھی یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کو پھر بھی کرنا چاہیے. اور ایک حصہ تو کچھ مہنگا نہیں ہوتا، 15-20 پاؤنڈ میں بڑے جانور میں ایک حصہ مل جاتا ہے. تو یہ کون سی جو ہے وہ بڑی رقم ہوئی، آرام سے 15-20 پاؤنڈ کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. بہرحال تو ایک تو آپ کو یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. ایک ہی دلیل پہ اکتفا کرے اس لیے کہ اب ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ ہے ہمارے پاس. اب جو مسئلہ خاص پوچھا گیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈال دوں. بقیہ کچھ باتیں میں نے سوچا ہے کہ بقرعید ویسے بھی قریب ہے، زیادہ دن نہیں ہے. وہ جو قبرستان والا معاملہ چل رہا ہے کہ میت کی فوٹو کھینچنا چاہیے نہیں کھینچنا چاہیے، تو اس کی ایک حد تک تو میں نے تصویر کھینچ دی. نہیں سمجھے؟ بات کو بیان کرنا اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تصویر کھینچنا. تو میں نے یہ سوچا انشاءاللہ اس کو بقرعید کے بعد شروع کریں گے. اور ابھی کچھ مسائل جو ہیں وہ اسی کے جان لیتے ہیں کہ اب اس کے دن ہے اور آخری عشرہ بھی آ رہا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی بقرعید ختم ہوگا تو جو موضوع چل رہا تھا اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے. وہ تو آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی میت کی تصویر کھینچنی نہیں چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ بزرگوں کی بھی انتقال ہوتا ہے ان کا، تو ان کی تصویر واٹس ایپ پہ آتی ہے کھینچتے ہیں، تو آپ ان کی ٹانگ کھینچیں، میری کیا کو کھینچتے ہو؟ نہیں کھینچنا چاہیے. وہ کسی نے کھینچ لیا تو اس کو میں کیا کروں؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو کرتا ہے وہ برا کرتا ہے. اب کوئی کرنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کریں؟ ہم تو آپ کو حکم بتلائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے.
بہرحال سوال یہاں کیا آیا ہے، یہ مسئلہ پہلے نہیں اٹھا تھا، اخیری چند سالوں میں اس کی ضرورت پیش آئی ہے، خاص طور سے ہماری طرف۔ کیوں؟ بقرہ اب کٹتا نہیں ہے، اب بکرا کٹتا ہے، سمجھ لینا، ایک بقرہ ہے اور ایک بکرا ہے۔ اب بقرہ جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے، کیوں نہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وہ بقرہ کٹتا تھا تو سب کو، غریبوں کو بھی گوشت ملتا تھا، محلے والے کو، فیملی والے کو۔ اب بکرا اور بکری کٹتے ہیں تو ایک تو مہنگے بھی ہوتے ہیں اور گوشت بھی کم ہوتا ہے، تو اب کس کو دیں گے، کس کو جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اس لیے اب اس مسئلے کی ضرورت پیش آئی ہے تاکہ غریبوں کے گھر بھی اور گاؤں میں ہر مستحق کے گھر قربانی کا گوشت بھیجا جا سکے۔ اس لیے اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ مسئلہ آخری 8-10 سال میں ہی پیش آیا، ورنہ یہ صورت آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور کچھ اطراف کے گاؤں میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تراج کا بھی مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا، وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور بھی دیگر جگہ پر۔ کیا شروع کیا ہے ہماری طرف گاؤں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفل قربانی کی نیت کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفل قربانی کی نیت سے چھوٹا جانور بکرا بکری وہ خریدا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کا پیسہ نہیں ہوتا، اس کے لیے عام چندہ کیا جاتا ہے کہ جاوید بھائی آپ 10 پاؤنڈ دو، نورانی بھائی آپ جو ہیں 10 پاؤنڈ دو، حشیم بھائی آپ 10 پاؤنڈ دو، اور محی الدین بھائی آپ جو ہیں 10 پاؤنڈ دو، اسماعیل چچا آپ دو، امتیاز بھائی، حنیف بھائی، حافظ یوسف تو اور یوسف بھائی، یہ سب سے تھوڑا تھوڑا خریدا جاتا ہے۔ مان لو کہ 200 پاؤنڈ کا بکرا آتا ہے، مان لو جتنے کا بھی آتا ہو، تو کتنے آدمی نے، سب نے 10 پاؤنڈ نکالے، اور 200 پاؤنڈ کا ایک بکرا ہے، تو کتنے آدمی چاہیے؟ 20 چاہیے نا، تو 20 آدمیوں سے 10 پاؤنڈ لیے گئے، اور وہ جو چھوٹا جانور ہے وہ کس کی طرف سے قربان کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ ہے اب مسئلہ کہ بھائی چھوٹے جانور میں تو واجب قربانی کتنے آدمی کی طرف سے ہوتی ہے؟ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ مثال جو میں نے آپ کو بتائی، اس سال بھی ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے، تو اس میں 20 آدمی ہو گئے 10 پاؤنڈ کے ذریعے۔ تو اب اس طرح سے نفلی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں ہماری طرف۔ کیوں؟ یہ چیز اب ہونے لگی ہے، پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اب اس کی ضرورت ہے۔ اور 200 پاؤنڈ کا ایک بکرا یا بکری ہے تو بھائی کتنے لوگ دیں گے؟ لیکن یہ شکل میں کئی بکرے اور بکریاں خریدی جا سکتی ہے کہ بھائی تھوڑی چھوٹی رقم جو ہے وہ ہم نے اکٹھی کی اور چھوٹا جانور جو ہے وہ خرید لیا۔ اس میں علماء کی 2 رائے ہے، میں صرف آج آپ کو جواب سنا دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ذرا تفصیل سے بیان کرنا تھا، اس لیے آئندہ ہفتے اس کو چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو ناجائز کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے قربانی ادا نہیں ہوتی نفلی۔ یہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اور بھی دیگر اکابر جو کچھ حیات بھی ہے ہمارے یہاں اب بھی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادر سلامت رکھے ہم پر، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے جو ہیں وہ ہو سکتی ہے، اور دلیل میں وہ 2 باتیں پیش کرتے ہیں، اور دلیلیں ہیں اس میں سے 2، تو دونوں دلیلیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں، اب جو منع کرتے ہیں ان کی کیا دلیل وہ انشاءاللہ بعد میں، لیکن چونکہ یہ کام ہو رہا ہے اس لیے آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں، تو وہ آپ سن لیجئے۔ نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں اپنے والد کی طرف سے نفل حج کرانا چاہتا ہوں، حج بدل کسی کو، میرے والد کی طرف سے، میرے والد نہیں یہ دنیا میں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو اب ہم 6 بھائی بہن ہیں، تو ہم 6 بھائی بہن نے پوچھا کہ حج بدل کتنے میں ہوگا، تو ہمیں بتایا گیا کہ 600 پاؤنڈ میں، مان لو 600 پاؤنڈ میں۔
تو ہم 6 بھائی بہن نے سب نے یکساں رقم نکالی تو ہر ایک کے اوپر کتنے پیسے آئیں گے؟ 100 پاؤنڈ آئے نا، 100 پاؤنڈ. تو 6 ہم بھائی بہنوں نے مل کر 600 پاؤنڈ اکٹھے کیے اور دے دیا ایک صاحب کو کہ بھائی آپ حج بدل کر لیں. آپ کسی بھی مفتی صاحب کو جا کر پوچھئے، وہ آپ کو فتویٰ یہ دے گا کہ آپ کے والد کی طرف سے حج بدل ہو گیا، اور یہ نفلی حج ہے. اور کتنے آدمی نے پیسے دیے؟ 6 نے دیے نا، تو ہو گیا. ایک یہ دلیل. تو وہ بکرے والی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10 پاؤنڈ ہم نے شمار کیے، کتنے نے دیے؟ 20 نے دیے. تو یہاں حج ہو گیا تو وہاں قربانی ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2، فتاوی شام میں ابن عابدین شامی نے، ابن عابدین علیہ الرحمہ نے ایک جزیہ لکھا ہے. وہ جزیہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس پہ قربانی واجب تھی، بڑے جانور میں ایک حصہ اپنا رکھا تھا، اور بقرعید سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال اس کا ہو گیا اور اس نے وصیت نہیں کی تھی. وصیت کی ہو تو الگ مسئلہ ہے، یہاں سمجھانے کے لیے کہ وصیت نہیں کی، اور اب وہ بقرعید کے دن موجود بھی نہیں ہے، تو اس پہ قربانی واجب بھی نہیں رہی. کیوں؟ قربانی واجب اس وقت ہوگی جب ہم ہوں گے اپنے مقام پر. اسی لیے مسافر پہ قربانی نہیں ہے. کیوں؟ وہ مسافر ہے. تو جب مسافر پہ نہیں ہے تو یہ تو آخرت کا مسافر ہے حنیف بھائی، یہ تو آخرت کا مسافر، تو اس پہ بھی نہیں. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور ایک مسئلہ یاد رکھو، مرنے والا مر جاتا ہے، انتقال کرنے والا آٹومیٹک اس کی آنکھ بند ہوئی کہ شریعت نے وارثین کے جو حصے متعین کیے ہیں وہ آٹومیٹک سب کے ہو گئے، چاہے ہم بعد میں تقسیم کریں. اس میں ساتھ میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ سب ساتھ میں بیٹھیں گے. تب مرنے کے ساتھ آنکھ بند ہوئی نہیں کہ سب کے حصے جو شریعت نے بتائے وہ اس کو مل گئے. اب کوئی نہیں دیتا جلدی، وہ الگ بات ہے، کوئی جلدی تقسیم نہیں کرتا، الگ بات ہے، لیکن مرتے ہی یہ حصے تو متعین ہیں. تو اب مرنے والے کے 6 بیٹے اور بیٹیاں 6 لے لے. تو اب یہ قربانی میں اس نے جو حصہ رکھا تھا، ابھی تو جانور قربان نہیں ہوا ہے، اور اب یہ نفلی قربانی ہو گئی چونکہ اس نے وصیت بھی نہیں کی تھی. اس میں کس کا حصہ لگے گا؟ ارے بولو یار. سب کا حصہ لگے گا. جو 6 میں نے وارثین کا ہے سب کا حصہ لگے گا. اب علامہ شامی یہ لکھتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 آدمیوں نے یوں کہا جو دوسرے 6 حصے بڑے جانور میں تھے ان سے کہ ہمارے والد تو نہیں رہے اور سب بالغ تھے، اور سب نے کہا کہ ہم نے نیت کی ہے کہ بھائی یہ نفل قربانی، چونکہ واجب تو رہی نہیں، وہ تو رہا نہیں، اور اس نے وصیت بھی نہیں کی تھی، تو اب یہ آپ کر دیجئے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے واپس، ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. یہ جانور کا ایک حصہ جو والد کی طرف سے قربان ہوگا واجب یا نفل؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں. ہاں نفل. اور کتنے آدمیوں کی طرف سے ہو رہا ہے؟ 6 آدمیوں کی طرف سے، ہے نا. تو جب وہ صورت جائز ہے تو یہ صورت بھی جائز ہے. اب انشاءاللہ اس مجلس میں ہم ایک دوسرے کی صورت پیر کو دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا